کبھی ایسا ہوتا ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ یار میں اللہ سے کیا مانگوں، میں اللہ سے کیا مانگوں۔ اگر کوئی آدمی خوشحال ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں مانگنے کے لیے، کیا مانگوں اللہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک ایک چیز سکھائی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دن رات میں اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، اس کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ میں یہ بات پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کوئی یہ کہتا ہوگا کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، فرائض کی پابندی بھی کرتا ہوں، ہمارا یہ ہر عمل، اپنے اس نیک کام میں بھی ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نماز کا حق ادا نہیں کر سکتے، روزے کا حق ادا نہیں کر سکتے، حج کا حق ادا نہیں کر سکتے، کسی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جب نہیں کر سکتے تو ہمیں تو ہر عبادت پہ اللہ سے استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ یہ نماز پڑھی، اس کا حق ادا نہیں ہوا، اس کو معاف کر دے۔ حج کیا، یا اللہ اس کا حق ادا نہیں ہوا، اس گناہ کو معاف کر دے۔ یہ نیک کام کیا، کسی کے ساتھ صلہ رحمی کی، کسی کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کیا، حق ادا نہیں ہوا، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ تو اگر انسان اسی پر اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دے تو اس کے ذہن میں یہ سوال آئے گا ہی نہیں کہ میں اللہ سے کیا مانگوں۔ دوسری بات، حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں ایک دعا یہ شامل تھی، اللہم انی اعوذ بک من تحول عافیتک وفجأۃ نقمتک، یا اللہ میں آپ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو عافیت آپ نے مجھے دے رکھی ہے کہیں یہ عافیت مجھ سے چھن نہ جائے۔ اگر سب کچھ بھی اللہ نے دے رکھا ہے، یہ دعا تو بہرحال اللہ سے ہر حال میں کرنی ہے کہ یا اللہ جو عافیت مجھے دے رکھی ہے، میری آنکھیں کام کر رہی ہیں، میرے کان کام کر رہے ہیں، میرا جسم کام کر رہا ہے، آپ نے مجھے رزق دیا ہوا ہے کھانے کے لیے، اور چھت دی ہوئی ہے رہنے کے لیے، سہولیات دی ہوئی ہیں زندگی کی، یا اللہ یہ نعمتیں مجھ سے چھیننا نہیں، یہ عافیت مجھ سے واپس مت لینا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، کسی امیر کو گداگر بنا دے اور کسی گداگر کو امیر بنا دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن جب اللہ نے نعمتیں دی اور اس نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر رہے، اور اللہ سے یہ دعا بھی نہیں کر رہے کہ یا اللہ یہ نعمت مجھ سے چھیننا نہیں، یہ نعمت مجھ سے واپس مت لینا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں یہ تصور بیٹھا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے، اپنے ہنر کی وجہ سے، اپنے دست بازو کی وجہ سے، یہ سب کچھ تو مجھے اپنی وجہ سے ملا ہے، کسی اور نے تھوڑی دیا ہے۔ میں کماتا ہوں، محنت کرتا ہوں، 4-5 جگہ جاب کرتا ہوں، وہاں سے تنخواہ لیتا ہوں، وہاں سے لیتا ہوں، یہ تو میں محنت کرتا ہوں اس لیے۔ تو انسان کے ذہن میں جب یہ تصور بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ زبان سے نہیں کہتا، لیکن اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ یار اللہ کا مجھ پہ کیا احسان ہے، یہ تو سب کچھ میں خود کر رہا ہوں۔ زبان سے نہیں کہتا، عمل سے کہہ رہا ہوتا ہے، کردار سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، اس کے اس عمل کی وجہ سے، اس کے اس طرز عمل کی وجہ سے جب اللہ انسان کو پکڑتا ہے، تو پھر انسان کہتا ہے پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، کیا نافرمانی ہو گئی ہے، پھر وہ اللہ سے مانگنا شروع کرتا ہے، دعا کرنا شروع کرتا ہے۔ اس لیے اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔